زندگی ایسے بسر کرو کہ جیسے تم اجنبی ہو، او عابر سبیل، یا پھر ایسے کہ جیسے تم ٹریولر ہو، کسی جگہ سے بس گزر رہے ہو۔ یہ دو جملے کس قدر دنیا کی حقیقت کو اور آخرت سے کس قدر دل کو جوڑ دینے والے ہیں، حقیقت، دنیا کی حقیقت سے آشنا کر دینے والے اور آخرت سے جوڑ دینے والے۔ کیا ہے ان دو جملوں میں؟ ان دو جملوں میں یہ ہے کہ دنیا میں رہنا کیسے ہے، یعنی زندگی کیسے گزارنی ہے، ہمارا لائف سٹائل کیا ہونا چاہیے۔ ایک لائف سٹائل ہے ہمارے ظاہری اعمال، ایک ہے اس کے پیچھے مائنڈ سیٹ۔ ہمارا ایک مومن کا مائنڈ سیٹ کیا ہونا چاہیے؟ وہ یہ ہے کہ میں اس دنیا میں ایک اجنبی کی طرح زندگی گزاروں گا۔ آپ نے اجنبی کی بات کیوں کی؟ جب انسان کسی جگہ پر اجنبی ہوتا ہے تو کیا فیلنگز ہوتی ہے اس کی؟ تھوڑا سا اداس ہوتا ہے، اور دل کس طرف کھینچ رہا ہوتا ہے؟ اپنے گھر، اپنی منزل کی طرف، جہاں وہ اجنبی نہیں ہے۔ مومن اس دنیا میں بے شک اپنے گھر میں ہو یا باہر ہو، وہ اجنبی ہے، اس لیے کہ اس دنیا سے جانا ہے۔ اس دنیا میں تو فراق ہے، کسی وقت بھی سبحان اللہ خبر آ جائے گی، کسی کے بارے میں بھی خبر آ سکتی ہے۔ ایک مرتبہ سیدنا جبریل علیہ السلام نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور 5 باتیں کہیں۔ ان میں سے ایک بات یہ تھی، احبب من شئت فإنک مفارقہ، آپ جس سے چاہیں محبت کر لیں، لیکن ایک حقیقت یاد رکھیں کہ آپ کو اس سے جدا ہونا پڑے گا۔ اب مجھے بتائیے کہ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ ہم جتنے بھی لوگ ابھی موجود ہیں، میں بول رہا ہوں آپ سن رہے ہیں، ہمارے عزیز و اقارب ہیں، والدین ہیں، بہن بھائی ہیں، بیوی، شوہر، بچے، سب ہیں۔ ایک بات تو ہونی ہی ہونی ہے نا، یا تو ان کو ہماری موت کی خبر سننے کو ملے گی، یا ہمیں ان کی وفات کی خبر سننے کو ملے گی۔ اور یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ دونوں کو ایک دوسرے کی وفات کی خبر نہ سننی پڑے، اکٹھے ہی اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو جائیں۔ سب ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ یہ حقیقت ہے کہ نہیں؟ اس حقیقت کے لیے ہمیں تیار کیا گیا ہے، اس لیے کہ یہ جو زندگی ہے، یہ جو دنیا ہے، یہ رہنے کی جگہ، یہ دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، یہ بس گزر جانے کی جگہ ہے، یہ ایک پیسج ہے، یہ ایک راہ گزر ہے، اسے بس ہم نے گزرنا ہے۔ اگر یہیں پہ ہی اسی دنیا کا ہم ہو کر رہ گئے، اور اسی دنیا کا ہو کر رہنے کا کیا مطلب ہے؟ اس دنیا کے ساتھ ایسا دل لگا لینا کہ اس دنیا کی غلامی میں آ جانا، موت سے اتنی نفرت ہو جائے کہ بندہ مرنا ہی نہ چاہے، موت کی بات ہی سن کے انسان کا رویہ ہی چینج ہو جائے۔ جبکہ مومن کو تو اللہ کی ملاقات پسند کرنی چاہیے، ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو گناہ گار نہ ہو، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ملاقات تو پسند کریں وہ اپنے لیے۔ من احب لقاء اللہ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو شخص اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کو پسند کرتے ہیں۔ ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جیسے ہی موت کا لفظ سنتے ہیں سب کچھ تاریک ہو جائے گا، قبر ہے، اندھیری ہے۔ سبحان اللہ، اللہ سے اچھی امید رکھیے، اپنے گناہوں کی توبہ کیجئے، اچھے اعمال کیجئے کہ آپ کی قبر روشن ہو جائے۔ موقع ہے ابھی ہمارے پاس، زندگی تو اصل تو آخرت میں شروع ہونی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ غزوہ خندق کے موقع پر کہہ رہے تھے، اللہم لا عیش، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کہہ رہے تھے، اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ، اے اللہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، اے اللہ مہاجرین اور انصار، اے اللہ سب کو معاف فرما دے۔ تو آپ نے فرمایا دیکھو دنیا میں ایسے زندگی گزارو جیسے کہ تم اجنبی ہو۔ دنیا میں انسان جہاں اجنبی ہوتا ہے وہاں پر وہ جا کر کوئی بہت بڑے محلات قائم نہیں کرتا، کوئی بہت ایسی پلاننگ نہیں کرتا کہ ساری محنتیں، اس کی کوششیں، اس کی محبتیں، نفرتیں، اور اس کی ساری انرجی، اس کی ساری تعلیم، اس کی ایجوکیشن، ساری ہی ساری اسی چیز کے گرد گھومتی رہے۔ اجنبی شخص تو ایسا نہیں کرتا، واپس آنا ہوتا ہے اس کو۔ اور کہا کہ او عابر سبیل، یا پھر ایسی زندگی گزارو کہ جیسے بس تم راہ گزر، ایک راستہ تم پیسے طے کر رہے ہو، ایک راستے سے گزر رہے ہو۔ مثال کے طور پر ایک شخص اسلام آباد سے
لاہور کا سفر کر رہا ہے، راستے میں ممکن ہے کہ وہ کسی قیام و طعام پر رکے، کسی ریسٹ ایریا میں رکے وہ، تو وہ وہاں پہ کتنا رکے گا؟ بے شک وہاں پہ جتنی مرضی سہولیات ہوں، وہ کیوں رکے گا؟ یا کھانا کھا لے گا، یا چائے پی لے گا، یا کافی لے لے گا، یا واش روم جائے گا، یا نماز پڑھ لے گا، پھر کیا ہوگا؟ جائے گا اپنی منزل کی طرف۔ تو ہمیں یہ سکھایا گیا ہماری منزل جنت ہے، ہمیں ہمارے والد محترم آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہی جنت میں۔ انسان اس دنیا کا ہے ہی نہیں۔ یہ تو بڑے مطلب جو سیکولر قسم کے لوگ ہیں انہوں نے بھی کہا کہ انسان اس دنیا میں جو بھیجا گیا یہ اس دنیا کا نہیں ہے، اس لیے اس میں بیماریاں، اس میں اونچ نیچ بڑھاپا سب آ رہا ہے، کیونکہ یہ اس جگہ کا ہے ہی نہیں۔ انہوں نے اس طرح سے اس بات کو لیا۔ تو ہم تو اس دنیا کے نہیں ہیں، یہ دنیا تو ہمارے لیے ایک امتحان، ایگزام دینے کے لیے آئے ہوئے ہیں، امتحان کا ایک سینٹر ہے۔ زندگی انجوائے کرو، بہت انجوائے کرو، لیکن اللہ کی فرما برداری سے نہیں نکالنا، غلامی نہیں کرنی۔